بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حالات جو ہے شہر اقتدار کے کافی تبدیل ہو چکے ہیں۔ کھیل بڑا دلچسپ ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے جس طرح سے حکم دیا کہ کل ہی جو ہے اپنا بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، اس کے بعد جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جس طرح سے ہنگامی اجلاس طلب کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کوئی اس حکم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے عدالت کی جو احکامات ہیں انہوں نے ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ برعکس رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمیں 4 سے 5 ماہ لگیں گے مزید الیکشن کرواتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے کل بھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صدیق جان صاحب نے جس طرح سے ٹویٹس کی اور ان کی ٹویٹس نے جس طرح سے آگ لگائی، تو انہوں نے آج پھر کچھ ٹویٹس کی ہیں، اور اس کی ٹویٹس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ہلچل ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ایک پریشانی ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صدیق جان صاحب نے اپنی پہلی ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل 13 جماعتوں کا تو الیکشن سے بھاگنا سمجھ آتا ہے، وہ پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے جو سہولت کاری فراہم کی ہے اس نے عمران خان کے سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے تحفظات اور خدشات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ عمران خان یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا نام کہاں سے آیا تھا۔ تو اس بات میں صدیق جان صاحب کوئی حقیقت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے سہولت کاری کی ہے، جس طرح سے مدد فراہم کی ہے، جس طرح سے نون لیگ کو ریسکیو کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے، جس طرح سے انہوں نے فورن فنڈنگ کیس میں جس طرح سے اپنا ایک طرح سے کردار ان کا سامنے آیا، جس طرح سے انہوں نے آئین سے بھی ہٹ کے جس طرح سے فیصلے کیے، جس طرح سے انہوں نے تمام جو فیصلہ جات کیے وہ جو ہے اپنا عمران خان کے مخالف کیے۔ ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اپنا وہ یا ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو ہے ذیلی تنظیم بن چکا ہے نون لیگ کا۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، یہ اس کو پوری قوم بھی جانتی ہے، یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہے، یہ تمام کردار سامنے آ چکے ہیں۔ اور جو ان کے سہولت کار تھے جنہوں نے سکندر سلطان صاحب کو جو ہے چیف الیکشن کمیشنر لگایا، وہ بھی جو کردار تھے، وہ بھی جو شکلیں تھی، وہ بھی قوم کے سامنے آئی، اور قوم نے ان کو جس طرح سے سلام پیش کیا، جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ عقیدت جو ہے جس طرح سے دکھائی، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو صدیق جان صاحب اب اپنی اگلی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، الیکشن کرانے کی کوشش تک نہیں کی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جس طرح نون لیگ کہے گی، جس طرح سے بادشاہ سلامت کہیں گے، جو حکم پنڈی سے آئے گا وہی تو انہوں نے ماننا ہے، کیونکہ وہ نوکر خادم چاکر وہ تو انہی کے ہیں۔ ان کو کیا جانے کہ جج صاحب نے جو احکامات دیے وہ تو انہوں نے ان کو جس طرح سے اپنا نہ مانا، جس طرح سے ان کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ تھوڑی بہت کوشش کرتے، کوئی احکامات جاری کرتے کہ ہاں جی ہم معزز جو ہے جج صاحب نے جس طرح سے احکامات دیے ہیں، جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کے اوپر تھوڑی بہت بھی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ تو یہ تو بات حقیقت ہے کہ اس وقت تمام ادارے، تمام قوتیں عمران خان صاحب کو ہٹانے پہ لگی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کو راستے سے جو ہے ہٹانے سے اور دیوار سے لگانے پہ لگی ہوئی ہیں۔ آخر دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کو کب تک ان میں جو ہے اپنا اس میں دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کو کب تک اس میں جو ہے اپنا وہ نہیں آ رہا، الفاظ ہی بھول گیا میں۔ ٹھیک ہے، اس کو ڈبل کرو۔ نہیں وہ تو میں ڈبل کر لوں گا نا، اس کو کٹ تو کرو۔ وہ تو میں ادھر سے کٹ کر لوں گا۔ کیپ کٹ سے؟ ہاں جی، تو دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کو کب تک اس میں کامیابی ملتی ہے اور اس میں کب یہ سرخرو ہوتے ہیں۔ ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کی تمام چالیں، تمام جو ہے اپنا وہ جس طرح سے گیم کو کھیل رہے ہیں، جس طرح سے چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، تو وہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام کے اوپر بھاری ہیں۔ اکیلے عمران خان صاحب نے ان سب کی بینڈ بجا دی ہے، اکیلے عمران خان صاحب ان کے لیے ڈراونا خواب بن چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے درد سر بن چکے ہیں۔ تو اگلی جو ہے اپنا ٹویٹ میں صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نامزد چیف الیکشن کمشنر اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ایک آئینی عدالت کا فیصلہ جوتے کی نوک پر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئین اور آئینی عدالت جیتے گی یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک چھوٹا موٹا مورا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی عدالت کی عزت کیسے بحال کراتے ہیں۔ صدیق جان صاحب یہ تو آپ بارہا بتا چکے ہیں کہ جس طرح سے جو حالیہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، جس طرح سے ان کے فیصلے آئے،
آپ ہی بتا چکے ہیں جس طرح سے وہ نون لیگ کے حوالے سے جو ہے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو بھی وہاں پر ان کے حوالے سے جو بھی پٹیشن گئی انہوں نے جس طرح سے فیصلے دیے، جس طرح سے نون لیگ کو انہوں نے ریلیف دیا، مریم نواز کا کیس ہو، باقی کیسز ہوں، اور ابھی بھی جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ان کا کردار تھا، اس کے بعد جو ان کے معاملات ہیں وہ اس قوم کے سامنے ہے، تو وہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو سلجھایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ فیصلہ آ چکا تھا اس کے برعکس کوئی فیصلہ آئے گا اور نون لیگ کو ریسکیو کر لیا جائے گا، اس حکومت کو بلدیاتی الیکشن سے بچایا جائے گا، تاکہ جو شہباز شریف کا 27 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جو اس کی حکومت ہے اس کے جو اختیارات ہیں وہ کم نہ ہوں، ان کے معاملات کم نہ ہوں۔ تو یہ تمام تر جو ابھی تک کوششیں ہو رہی ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے اقتدار کو بچانے کے لیے ہو رہی ہیں، اور اس میں وہ صرف اکیلے شامل نہیں ہیں، اکیلا الیکشن کمیشن شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام تر وہ قوتیں شامل ہیں جنہوں نے رجیم چینج میں حصہ ڈالا، جو رجیم چینج میں شامل تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو نکالا، پھر ان کے اوپر جو تمام معاملات ہوئے، جس طرح سے ان کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کروایا گیا، جس طرح سے صحافیوں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، جس طرح سے کالز آتی تھی، جس طرح سے مقدمات بنے، ارشد شریف صاحب کا قتل ہو گیا، عمران ریاض خان صاحب کو جس طرح سے جو ہے فٹ بال بنا کے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر گھمایا گیا، جس طرح سے ان کی تذلیل کی گئی، شہباز گل صاحب آپ کے سامنے جس طرح سے ان کو ننگا کیا گیا، جس طرح سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد ایک 75 سالہ بزرگ شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے اوپر بھی جو ہے یہ عدالت نہیں لگی، اس کے اوپر بھی اس عدالت سے کوئی انصاف نہیں ملا، تو اب کیا ملے گا؟ اب بھی وہی ہوگا جو کوئی اور چاہے گا، نامعلوم افراد جو چاہیں گے تو وہی ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، صدیق جان صاحب اپنی اگلی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج ہی توہین عدالت کی درخواست سننی چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہی عزت، روب اور دبدبہ ہونا چاہیے جو سابق چیف جسٹس سے عطر من اللہ صاحب کے وقت ہوتا تھا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہے بڑا ایک امتحان ہے اپنا جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے کہ وہ اپنی ادارے کی ساکھ کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں، اس کو کس طرح سے بحال کرواتے ہیں۔ نہیں، اگر آج کوئی اور فیصلہ آیا، اگر آج عوام کی منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آیا اور اگر آج ان کو ریسکیو کر لیا گیا، آج اگر ان کو معافی مل گئی، تو پھر یہ عدالتوں کے فیصلے کو اسی طرح سے جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، اسی طرح سے یہ عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، بلکہ اپنی من مانی کرتے رہیں گے اور اپنے ہی جو ہے مطابق فیصلے کرواتے رہیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر صدیق جان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک جج کے حوالے سے تنقید کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے کیس سنا، سخت ریمارکس آئے، کئی پیشیاں ہوئیں صرف اس لیے کہ ایک جج کا معاملہ تھا۔ یہاں تو سکندر سلطان راجہ اور رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ہے، یہاں تو اس سے بڑھ کر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک بڑا جو ہے لارجر بینچ تشکیل دیں، اس کے بعد ان سے پوچھیں، ان کو بلائیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ، یہ کیا مذاق ہے، یہ آخر کب تک چلے گا؟ ہمارا حکم آ چکا ہے، اس کے اوپر آپ عمل کرتے، کچھ دکھائی تو دیتا کہ آپ کچھ کام تو کر رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب منہ اٹھا کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 4-5 ماہ لگیں گے، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر اور اس کا پورا عملہ جو ہے رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے۔ مگر اب دیکھنا ہوگا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ سناتے ہیں اور یہاں پر کیا حکم جو ہے جاری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صدیق جان صاحب کی جو آخری ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب ہوتے تو پی ڈی ایم حکومت اور سکندر سلطان راجہ کی جرت نہ ہوتی کہ فیصلے پر چون چراں بھی کرتے، سولی پر لٹک کر بھی آج الیکشن کراتے، لیکن افسوس کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، اب نئے چیف جسٹس کا امتحان ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو ہے چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر آج بلدیاتی الیکشن ہو جاتے تو عمران خان صاحب اسلام آباد سے جو ہے کلین سویپ کر دیتے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا اقتدار ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا اور ان کا اقتدار اور کم ہو جاتا، جو 27 کلومیٹر میں سے شاید ان کے پاس جو ہے 4-5-6 کلومیٹر کا اقتدار رہ جاتا، ان کے پاس اختیار رہتا۔ تو اب
معاملہ صرف اور صرف اقتدار کا ہے، اسی وجہ سے جو ہے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ آخر کب تک یہ الیکشن سے بھاگتے رہیں گے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مورے ہیں، وہ جو سہولت کار ہیں، آخر کب تک ان کو سہولت دیتے رہیں گے، آخر کب تک جو ہے وہ ان کو جو ہے مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ آخر ایک نہ ایک دن تو ان کو جو ہے عوام کی عدالت میں آنا ہوگا، اور عوام جو فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق جو ابھی لگ بھی رہا ہے، جو معاملات بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کا، جس طرح سے بیانیہ بول رہا ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کا راج ہے، جس طرح سے عمران خان کی مقبولیت ہے، تو اس کو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر یہ آج کروا لیں یا اگلے 5 ماہ بعد بھی کروا لیں تو عمران خان صاحب بھاری اکثریت سے جیتیں گے، اور ان کے جیتنے کے بعد جو معاملات ہوں گے، جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، اصل میں یہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔